سر یہ جتنے بھی علماء دیکھے ہیں داڑھی پہ بڑا فوکس ہوتا ہے، مگر آپ کی داڑھی چھوٹی سی ہے، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیا کہہ سکتا ہوں، میں ایم فل کی کلاس لے رہا تھا یونیورسٹی میں. وہاں پر میرے سارے اسٹوڈنٹ جو تھے وہ کچھ جامعہ نظامیہ سے، کچھ جامعہ اشرفیہ سے فضلاء تھے، علماء تھے، اور اس میں سے کچھ تو دور حدیث کے طالب علم تھے. ٹھیک ہو گیا. اور کچھ خود شیخ الحدیث تھے، یعنی پڑھاتے تھے، 20 سال ہو گئے تھے پڑھاتے ہوئے. یہی سوال انہوں نے مجھے کیا کہ پہلے دن تو جب میں کلاس میں گیا تو انہوں نے کہا کوئی ویسے منڈا کھنڈا آ گیا، اس نے کیا پڑھانا ہے ہمیں. تو 2-3 دن کے بعد گئے، انہوں نے بڑا عزت احترام کیا، تو انہوں نے مجھے یہی کہا کہ آپ کو داڑھی بڑھا لینی چاہیے، رکھ لینی چاہیے. میں نے بڑے ادب اور احترام میں ان سے یہ پوچھا کہ کیا خیال ہے داڑھی کا، آپ کے نزدیک کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا جی یہ تو فرض ہے یا واجب ہے. بعضوں نے کہا واجب ہے. تو اب آپ نے بھی یہی سوال کیا ہے تو اس کا جواب سن لیں. میں نے ان کو یہ جواب دیا تھا اور میں کئی دن ان کے پیچھے لگا رہا کہ مجھے اس لیول کی دلیل لا دیں. تو آئیں بیٹھیں، اللہ کا نام لے کے ہم نیت کرتے ہیں. دیکھیے، دین میں فرض اور واجب ہونے کے لیے جس سطح کی دلیل ریکوائرڈ ہے، اگر داڑھی کے لیے اس سطح کی دلیل ہو تو ہم ابھی یہاں بیٹھے ہوئے، میں خود بھی نیت کروں گا اور آپ سب سے بھی کرواؤں گا داڑھی کی. داڑھی تو میری ہے، میں تو منکر ہی نہیں ہوں، یہ ہے میری داڑھی. لیکن اگر کوئی بضد ہے کہ نہیں جی داڑھی ایک پوری کی پوری قبضہ ہونی چاہیے یہاں تک، ٹھیک ہے نا، میں داڑھی کو سنت سمجھتا ہوں. اور سنت موقدہ، کئی غیر موقدہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اصل مسئلہ اور ہے، داڑھی کو واجب کہنا یہ بنیادی طور پہ غلطی ہے. اس کے 2 اسپیکٹ ہیں. میں پہلے اس کا ٹیکنیکل فقہی اسپیکٹ بتاؤں گا، پھر اس کا معاشرتی اسپیکٹ بتاؤں گا. بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، پلے باندھنے ساری عمر کام آئے گا. دین فقہ حنفی میں، دین کے فقہ حنفی اور دیگر فقہ میں بھی، سب میں دین کے احکام کے اثبات کے لیے اور خاص طور پہ واجب یا فرض ثابت کرنے کے لیے پتہ کس لیول کی دلیل درکار ہے؟ اس کو کہتے ہیں قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت. ٹھیک ہے، جو اپنے ثبوت میں بھی قطعی ہو اور جو اپنی دلالت میں بھی قطعی ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے یعنی وہ دلیل وہ قرآن ہو یا سنت ہو، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی. وہ اتنی قطعی ہو کہ اگر تو ظاہرہ قرآن ہے تو ثابت تو قطعی ہو گیا، ثابت کرنے کی ضرورت نہیں. اگر حدیث ہے تو اس کی سند درجہ صحت پر ہو، صحیح لذات ہی ہو، نہ صحیح لغیر ہی، نہ حسن لذات ہی، نہ حسن لغیر ہی، نہ ضعیف کوئی نہیں. وہ کس درجے کی ہو؟ صحیح لذات ہی، اس درجے کی حدیث ہو. یہ مطلب ہو گیا کس کا؟ قطعی الثبوت کا. اور قطعی الدلالہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ اپنی دلالت میں اتنی قطعی ہو کہ آپ سنیں وہی مراد لیں، میں سنوں وہی مراد لوں، اور تسلسل سے پوری امت میں کسی نے اس کے خلاف کوئی مراد نہ لیا ہو، اس کے اندر کوئی اور احتمال نہ ہو، اس کے اندر کوئی 2 رائے کے امکان نہ پائے جاتے ہوں. اگر دلیل اتنی قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت ہو تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ فرض بھی اور واجب بھی. ہم جتنے فرض اور واجب مانتے ہیں اس دلیل سے مانتے ہیں، اور جو شریعت کا حکم اس دلیل پہ پورا نہیں اترتا وہ فرض و واجب کے درجے سے نکل جاتا ہے، وہ نیچے آ جاتا ہے، سنت، مستحب، مستحسن، اباحت، ان میں آ جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہے، ابھی اس کا ایک کلپ آپ نے دیکھا ہے، آپ مزید آگے دیکھیں گے. اس شخص نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ یہ منہاج القرآن یونیورسٹی کا پروفیسر ہے اور اس کے سامنے ایم فل کی کلاس میں کوئی اسٹوڈنٹ آیا اور وہ اسٹوڈنٹ جامعہ نظامیہ کے اسٹوڈنٹ تھے اور کچھ شیوخ الحدیث تھے. اس نے یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ داڑھی کیوں نہیں رکھتے، داڑھی رکھنا واجب ہے. اس نے کہا کہ جو داڑھی کے وجوب کے دلائل ہیں ان میں سے کوئی دلیل آپ مجھے دے دیں تو میں داڑھی رکھ لوں گا. اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ جو سامنے تھے وہ کون سے شیوخ الحدیث تھے اور جامعہ نظامیہ کس جامعہ نظامیہ کے اسٹوڈنٹ تھے. جس جامعہ نظامیہ کو ہم جانتے ہیں جو لاہور کے اندر ہے، اس کے اسٹوڈنٹ اتنی بات نہ جانتے ہو یہ ہم نہیں مانتے، اور وہ پڑھے لکھے ہوں، فارغ التحصیل ہوں. کوئی بھی سنی جامعہ ہے اس کے اسٹوڈنٹ اتنے جاہل نہیں ہو سکتے جتنا یہ بتا رہا ہے کہ وہ اس کو یہ بھی نہ بتا سکیں آپ جو باتیں کر رہے ہیں، جو قطعی ثبوت کو قطعی الدلالہ کی آپ باتیں کر رہے ہیں، یہ کتنی بڑی جہالت آپ ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں. تو پہلی بات ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ وہ شیوخ الحدیث ہوں سنی جامعات کے اور وہ جامعہ نظامیہ کا اسٹوڈنٹ ہوں. ہمارا جامعہ نظامیہ سب کو پتہ ہے تعلیمی معیار میں کس قدر ہے، اور اس کے ہونہار اسٹوڈنٹ ہوں اور وہ اس کی جہالت کو بیان نہ کر سکیں اور بتا نہ سکیں تم کتنی بڑی جہالت ہو، یہ ہم تسلیم نہیں کرتے. دوسری بات یہ ہے کہ دعوے کیا ہیں اس کے.
پہلی بات تو میں واضح کر دوں کہ یہ اصول جو بتا رہا ہے یہ اس بات کی بین اور واضح دلیل ہے کہ وہ ہمارے اصول فقہ سے واقف ہی نہیں ہے، کیونکہ جتنی بڑی اتنی جہالتیں اپنی بیان کی ہیں آپ کو بیان کروں گا میں، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو اصول فقہ کا بالکل پتہ نہیں۔ نمبر ایک ایک کر کے اس کی باتوں کو بیان کریں گے۔ اس نے کہا کہ واجب ثابت ہونے کے لیے جو دلیل چاہیے وہ قطعی الثبوت قطعی الدلالہ ہے۔ یہ اس کی بہت بڑی جہالت ہے۔ اس نے کہا ہے قطعی الثبوت قطعی الدلالہ، اور قطعی الثبوت قطعی الدلالہ کیا ہوتی ہے؟ صحیح حدیث۔ پہلی بات میں یہ بتا دوں کہ قطعی الثبوت ہوتی کیا ہے۔ قطعی الثبوت خبر کی تین قسمیں ہیں، خبر متواتر، خبر مشہور اور خبر واحد۔ یہ اصول فقہ والوں کے نزدیک ہے، جبکہ جو اصول حدیث والے ہیں ان کے نزدیک خبر متواتر، خبر عزیز، خبر مستفیض اور خبر غریب، یہ چار قسمیں ان کے نزدیک۔ اب ہم بنیادی طور پر سمجھیں گے کہ یہ خبر کی تین قسمیں ہیں جو اصول فقہ میں ہیں۔ یہ میرے سامنے نور الانوار ہے۔ نور الانوار جو ایک بنیادی فقہ کی کتاب، جو اصول فقہ کی کتاب ہے، اس سے پہلے اصول الشاشی ہے، اس کے بعد توضیح تلوی ہے۔ اب جتنی کتابیں بھی اصول فقہ کی پڑھ لیں، جو اصول فقہ کا ماہر ہے، جو جانتا ہے، جس نے صحیح طرح پڑھا ہے اصول فقہ کو، وہ جانتا ہے یہ کتنی بڑی جہالت اس نے کی ہے۔ کہ پہلے اس نے بات یہ کی ہے کہ خبر جو قطعی الثبوت قطعی الدلالہ چاہیے، قطعی الثبوت قطعی الدلالہ واجب ثابت کرنے کے لیے چاہیے۔ میں آپ کو پہلے اس کی یہ جہالت واضح کر دوں۔ یہ ہے نور الانوار کا صفحہ نمبر 175۔ اقسام سنہ ہے، سنت کی اقسام ہیں۔ اس میں انہوں نے قسمیں بیان کی ہیں، ہم تک پہنچنے کے ہم تک اتصال کے اعتبار سے خبر کی تین قسمیں ہیں۔ خبر متواتر وهو الخبر الذي رواه قوم لا يحصى عددهم ولا يتوهم تواترهم على الكذب، کہ اتنی قوم نے اس کو بیان کیا ہو کہ اس قوم کا ہماری عادت یہ محال قرار دے کہ اتنی قوم جھوٹ بول سکتی ہے، تو خبر متواتر۔ اب خبر متواتر اس کی مثالیں کیا دی ہیں؟ نقل القرآن والصلاۃ الخمس، جس طرح کہ قرآن پاک کا نقل کرنا، قرآن پاک کا منقول ہونا اور 5 نمازوں کا منقول ہونا خبر متواتر سے ثابت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، انکار کفر ہے۔ اور اس سے کون سا علم ثابت ہوتا ہے؟ یوجب علم الیقین، تو جو خبر متواتر ہے یہ علم یقینی ثابت کرتا ہے، یعنی اس سے قطعیت ثابت ہوتی ہے، اور یہ قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ ہو تو فرض ثابت ہوتا ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد دوسری صورت انہوں نے بیان کی کہ جس میں اتصال میں شبہ ہو صورتاً، کل مشہور، جس کی مثال مشہور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والا راوی ایک ہوتا ہے، پھر آگے تابعین تبع تابعین میں یہ مشہور ہو جاتی ہے، اور یوجب علم الطمانینۃ، یہ علم طمانینت کو واجب کرتی ہے۔ اچھا، یہ خبر مشہور کے ساتھ کسی بات میں منسلک ہوتی ہے اور باقی کئی باتوں میں منسلک نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ہے خبر واحد، جس کی اتصال میں صورتاً اور معنی دونوں طرح شبہ ہوتا ہے، سند میں بھی شبہ ہوتا ہے اور اس کے ہم تک پہنچنے یعنی نقل کے اعتبار سے ایک ہی راوی ہوتا ہے ہر جگہ، اور یعنی اتنے راوی ہوتے ہیں جو خبر مشہور کی مستفیض کی حد تک نہیں پہنچتے۔ اچھا، خبر واحد کا حکم کیا؟ اس سے یہ قطعی الثبوت بھی نہیں ہے، قطعی الثبوت نہیں ہے۔ یہ پہلی بات سن لیں کہ یہ قطعی الثبوت نہیں ہے، لیکن یوجب العمل دون العلم، یہ نور الانوار کا صفحہ نمبر 177 ہے۔ یہ علم کو واجب نہیں کرتا، ہاں عمل کو ثابت کرتا ہے، عمل اس سے واجب ہو جاتا ہے، یعنی عمل کرنا اس پر ضروری ہوتا ہے اگر اس میں حکم پایا جائے، لیکن اس سے علم یقینی حاصل نہیں ہوتا۔ یہ قطعی ثبوت نہیں ہے لیکن اس سے واجب ثابت ہو جاتا ہے، یہ نور الانوار ہے۔ تو لہذا ایک جہالت تو یہ واضح ہوئی کہ یہ کہنا کہ واجب ثابت ہوتا ہے قطعی ثبوت قطعی الدلالہ سے، قطعی ثبوت تو صرف خبر متواتر ہے، یا اس کے ساتھ نیچے اگر علی سبیل تنزل دیکھا جائے تو خبر مشہور ہے۔ اس کے علاوہ خبر علم قطعی ثابت نہیں ہوتا۔ ہاں جو خبر واحد ہے اس سے واجب ثابت ہو جاتا ہے، لیکن اس پر اعتقاد رکھنا ضروری نہیں، مطلب یہ کہ اس کا انکار کرنا کو فرق نہیں ہوتا۔ یہ ہے جی ہمارے فقہ کی کتاب۔ اور دوسری بات یہ ہے، دوسرا اس کا ایک اسپیکٹ ہے کہ قرآن و سنت سے اخذ احکام کے جو طریقہ کار ہیں وہ 4 ہیں۔ ایک ہوتا ہے عبارت النص سے احکام کا اخذ کرنا، ایک ہوتا ہے اشارت النص سے احکام کا اخذ کرنا، ایک ہوتا ہے دلالت النص سے احکام کا اخذ کرنا، اور ایک ہوتا ہے اقتضاء النص سے احکام کا اخذ کرنا۔ تو لہٰذا اس پیٹرن پہ جب آپ آئیں تو آپ کو واجب اور فرض صرف اور صرف عبارت النص سے ثابت ہوتا ہے۔
نہ دلالت النص سے، نہ اقتضاء النص سے، نہ اشارت النص۔ میں پہلے یہ بحث کروں گا کہ عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اس میں سے واجب کس کس سے ثابت ہو سکتا ہے۔ تو آئیے نور انوار یہ ہے، اور یہ میں ایک کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، آپ جس چاہیں اصول فقہ اسامی میں پڑھ لیں، توضیح تلوی میں پڑھ لیں، شاشی میں پڑھ لیں، آپ کی مرضی ہے، آپ کو یہ بحثیں مل جائیں گی۔ اب سنیں، اس کا صفحہ نمبر 145-46 ہے، جہاں سے یہ بحث شروع ہوتی ہے، دلالت النص، اقتضاء النص، اشارت النص۔ کہتے ہیں عمل استدلال باشارت النص، جہاں تک دلیل پکڑنے کا تعلق ہے اشارت النص سے، وہ جو لغتاً نظم سے ثابت ہونے والی شے ہے۔ تو دلالت النص کیا ہوتی ہے؟ جو معنی ثابت ہوتی ہے لیکن قیاساً نہیں، اور اقتضاء النص، نص کا تقاضا ہوتا ہے اس چیز کو ماننا، یہ چار۔ اور عبارت النص ما سیق الکلام لاجلہ، جس کے لیے کلام کو چلایا جائے وہ عبارت النص ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ واجب آیا صرف عبارت النص سے ثابت ہوتا ہے یا اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص سے بھی ثابت ہو جاتا ہے؟ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، یہ اس نے بہت بڑی جہالت کی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص سب سے واجب ثابت ہوتا ہے۔ مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، پہلے بحث لمبی تھوڑی سی کروں گا میں، کہ قرآن پاک نے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، یہ ہمارے شاشی کے اندر بھی لکھا ہے، تمام اصول فقہ کی کتاب وصال لکھی ہے، اللہ نے فرمایا اف نہ کہو والدین کو۔ اب یہ عبارت النص ہے، اب اگر کوئی کہے عبارت النص میں تو نہیں لکھا مکہ مارنا، تھپڑ مارنا، گالی دینا، اف کہنے منع کیا گیا، تو میں یہ کر لوں تو یہ گناہ تو نہ ہوگا، کیونکہ عبارت النص میں تو منع نہیں، لہذا حرام نہ ہوا، کیونکہ حرام فرض کی مقابل ہے۔ تو اب دیکھیں، اب ہم تو کہتے ہیں کہ اف کہنے کے علاوہ جتنی اور اس سے بڑی اذیتیں وہ سب حرام ہیں، کیونکہ دلالت النص ہے۔ اب دلالت النص سے حرام ثابت ہوا جو کہ فرض کا مقابل ہے، تو لہذا اس سے پتہ چلا کہ یہ ایک جہالت پر مبنی قاعدہ انہوں نے بیان کیا، اس کا ہماری اصول کی کتابوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا اپنا اصول ہے، منہاج القرآن کا ہو سکتا ہے، وہ اپنا اصول انہوں نے بنا لیا ہو اپنی باتوں کو ثابت کرنے کے لیے۔ اب سنیں، اشارت النص اور اس کا حکم کیا بیان کرتے ہیں؟ وَهُمَا سَوَاءٌ فِي إِيجَابِ الْحُكْمِ، صفحہ نمبر 147 پہ انہوں نے کہا یہ دونوں برابر ہیں حکم کو ثابت کرنے کے لیے، یعنی اشارت النص اور عبارت النص دونوں حکم کو واجب ثابت کرنے کے لیے دونوں برابر ہیں، ایک درجہ رکھے۔ اما ثابت بدلالت النص، جہاں تک دلالت النص سے ثابت ہونے والی شے کا تعلق ہے، فما ثابت بمعنى النص، جو معنی نص سے لغتاً ثابت ہو، اجتہاداً ثابت نہ ہو۔ اب اس کی مثال، اب یہ وضاحت لمبی ہے، ثابت بھی کثابت بالاشارۃ النص، اس سے ثابت ہونے والی شے اسی طرح ہوتی ہے جس طرح اشارت النص سے ثابت ہو، اشارت النص سے واجب ثابت ہوتا ہے کیونکہ عبارت النص سے ثابت ہوتا ہے، اسی طرح دلالت النص سے بھی واجب ثابت ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے چلیں، اما ثابت اقتضاء النص، صفحہ نمبر 149 ہے، جہاں تک تعلق ہے اقتضاء النص سے شے کا ثابت ہونے کا، تو کہتے ہیں کہ یہ بھی نص کی، عبارت النص کی، دلالت النص کی طرح ہے، یہ بھی دلالت النص کی، وثابت منہ کا ثابتی بدلالت النص، 151 نمبر صفحے پر اس کا حکم بیان کیا۔ اقتضاء النص بھی ایسے ہی ہے جیسے کہ دلالت النص ہے، جس طرح دلالت النص سے واجب ثابت ہو جاتا ہے، اسی طرح اقتضاء النص سے بھی واجب ثابت ہو جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، اس کی ایک مثال دی ہے دلالت النص کے ساتھ واجب ثابت ہونے کی، کہتے ہیں وَلِهَذَا صَحَّ اثبات الحدود والکفارات بدلالت النص دون القیاس، کہ اسی وجہ سے کہ قیاس میں شبہ ہوتا ہے، لیکن عبارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص، ان میں شبہ نہیں ہوتا، ولی اسی وجہ سے حدود اور کفارات یہ دلالت النص سے ثابت ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ مسلمہ اصول ہے کہ حدود اور کفارات تدری بالشبہات، شبہات سے اٹھ جاتے ہیں، جس میں شبہ آ جائے وہاں پر کفارہ بھی اٹھ جاتا ہے اور حد بھی اٹھ جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو اصول اس نے بیان کیا ہے کہ وہ قطعی ثبوت ہو، میں نے قطعی ثبوت پر بات کر دی کہ واجب ثابت ہونے کے لیے قطعی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 2، وہ قطعی ثبوت عبارت النص سے ثابت، عبارت النص ہو، اشارت النص، اقتضاء النص، اس قدر جہالت کو بیان کرنے کا اتنا خود اعتمادی، سیلف کانفیڈنس ایسا ہے جہالت کو بیان کرنے کا، کیا بات ہے، لیکن حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دلالت النص، عبارت النص، اشارت النص، اقتضاء النص سب سے برابر احکام ثابت ہوتے ہیں۔ فرق صرف اس قدر ہے جب ان میں تعارض آ جائے، کنٹراڈکشن کے وقت پھر ترجیح ہوتی ہے عبارت النص کو اشارت النص کے مقابلے میں، اشارت النص کو ہوتی ہے دلالت النص کے مقابلے میں، اور دلالت النص کو ترجیح ہوتی ہے اقتضاء النص کے مقابلے میں۔ تو یہ ایک بہت بڑی جہالت تھی جو میں نے آپ کے سامنے 2 باتیں بھی بیان کی ہیں، ابھی باتیں پڑھی ضرورت نہیں۔ اگر حدیث ہے تو اس کی سند درجہ صحت پر ہو، صحیح لذات ہی ہو، نہ صحیح لغیر ہی، نہ حسن لذات ہی، نہ حسن لغیر ہی، نہ ضعیف کوئی نہیں،
وہ کس درجے کی ہو؟ صحیح لذات ہی. اس نے پھر اگلی بات کی ہے صحیح ہو، صحیح میں بھی صحیح لذاتی ہی ہو، صحیح لی غیری ہی، حسن لذاتی، حسن لی غیری بھی نہ ہو. یہ بھی ایک جہالت پہ مبنی اصول ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرت بالکل بھی اصول حدیث سے بھی واقف نہیں ہے، اصولوں سے واقف ہی نہیں ہے. پہلے ہم حدیث صحیح کی تعبیر سنتے ہیں. یہ میرے سامنے 3 اصول حدیث کی کتابیں ہیں. ایک تو مقدمہ تو شیخ ہے شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ مقدمہ ابن صلاح، اس پہ امام زرکشی کی جو شرح ہے وہ ہے، اور اس کے اندر بھی یہ باتیں لکھی ہوں گی. اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. یہ ہے نخبۃ الفکر، نصابی کتاب ہے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو کہ ہمارے نصاب میں شامل ہے. اب سنیں صحیح حدیث کیا ہوتی ہے کہ ما ثابت بنقلی عدل تام الضبط غیر معلل ولا شاذ، کہ وہ کہ جو عادل ضابط یعنی عدل والا بھی فاسق بھی نہ ہو، تقوی پرہیزگاری والا شخص ہو، اس سے ثابت ہو، اس کا حافظہ بھی مضبوط عامل ضبط بھی ہو، اور معلل بھی نہ ہو، شاذ بھی نہ ہو، ثقہ اپنے اوثق کی مخالفت بھی نہ کرے، اور اس میں کوئی خفیہ قادحہ چیز بھی موجود نہ ہو، ایسا عیب بھی نہ ہو جو چھپا ہوا ہو، ظاہر نہ ہو، ایسی علت، ایسی کوئی بیماری اس میں بھی نہ ہو. یا بیماری کا مطلب ایسا کوئی نقص ہو جس کی وجہ سے اس کی بیان کردہ روایت میں نقص آ سکے. تو یہ صحیح لی ذاتی ہی کی تعریف ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے صحیح لی غیری ہی، حسن لی ذاتی، حسن لی غیری ہی، کیا یہ واجب ثابت کرنے میں برابر ہیں؟ سن لیں یہ باتیں میں جیسے پہلے عرض کیا، میں خلاصتاً بیان کروں گا، کیونکہ یہ تو اصول پڑھنے والے سب جانتے ہیں کہ جو میں بات کروں گا بالکل یہ ہماری اصول کی کتابوں سے مستفاد ہے، سمجھی جانے والی کی. پہلی بات یہ ہے کہ یہی جو تقسیم ہے اس کو دوسرے انداز میں خبر غریب، خبر عزیز، خبر مشہور، خبر متواتر میں بیان کیا گیا ہے. خبر متواتر کی سند پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ یقینی چیز ہوتی ہے، اور اس کی مثال من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، یہ حدیث ہے. یہ لفظاً اور معناً دونوں طرح متواتر ہے. باقی حدیث میں کیا تواتر لفظی اور معنوی موجود ہے کہ نہیں، اس میں اختلاف ہے اصول محدثین کے جو اصول بیان کرنے والے ان کے نزدیک. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا کس سے ہم دلیل پکڑ سکتے ہیں؟ تو میں آپ کے سامنے 2 کتابوں کے حوالے سر 10 دیتا ہوں. ایک تو مقدمہ تو شیخ شاہ عبد الحق محدث دہلوی کی جو اصول حدیث کی ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، جو کہ مشکات کے شروع میں چھپتا ہے، الگ سے بھی چھپتا ہے. اس کے اندر فصل باندھی ہے الاحتجاج فی الاحکام بالخبر صحیح مجمع علیہ. اس کا کہتے ہیں کہ جو خبر میں جو کہ احتجاج منع ہوتا ہے، جس سے دلیل پکڑنا، دلیل پکڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو اسے فرض، واجب، حرام یا مکروہ تحریمی ثابت کریں، کیونکہ یہی ثابت کرنے کے لیے ہمیں خبر صحیح درکار ہے. اس کے علاوہ جو فضائل کی بات ہوتی ہے، فضیلت کی باتوں میں ہمیں خبر ضعیف بھی کافی ہوتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ کیا فرض، واجب، حرام، مکروہ تحریمی ثابت کرنے کے لیے آیا کون کون سی دلیل چل سکتی ہے؟ تو اس سے مراد اس کو کہا جاتا ہے احتجاج، یعنی حجت پکڑنا. حجت پکڑی جاتی ہے، مجمع علیہ ہے، واضح طور پہ سب کا اجماع ہے کہ وہ خبر صحیح میں سے سب مانتے ہیں کہ خبر صحیح کو حجت بنایا جا سکتا. وَكَذَلِكَ بِالْحَسَنِ لِذَاتِهِ، اسی طرح حسن لذاتی کو بھی دلیل بنایا جا سکتا ہے عند عامۃ العلماء، جمہور علماء کے نزدیک. وَهُمُ الْحَكُمُ بِالصَّحِيحِ، یہ بھی بابل احتجاجی، احتجاج کے بعد میں حجت پکڑنے کے اعتبار کے باب میں، یعنی ہم دلیل بنانے کے اعتبار سے جب بات کریں گے تو حسن لی ذاتی ہی بھی حسن صحیح کے ساتھ ملحق ہے. وَإِنْ كَانَ دُونَ فِي الْمَرْتَبَةِ، اگرچہ مرتبے میں وہ حسن صحیح سے کم ہے. یہ بات یاد رکھیں. پھر آگے شاہ صاحب لکھتے ہیں وَالْحَدِيثُ الضَّعِيفُ الَّذِي بَلَغَ بِتَعَدُّدِ طُرُقِ مَرْتَبَةِ الْحَسَنِ لِغَيْرِ أَيْتٌ مُجْمَعٌ، اور وہ روایت جو ضعیف ہوتی ہے لیکن کثرت طرق سے جب اس کا ذوف ختم ہو جائے اور وہ حسن لی غیری ہی کے مرتبے تک بھی پہنچ جائے، مجمعن، اس پر بھی اجماع ہے کہ اس کو ہم دلیل بنا سکتے ہیں، اس سے واجب اور اس سے مکروہ تحریمی ثابت کیا جا سکتا ہے. لیکن خبر ضعیف کے حوالے سے جو اس کے فضائل میں معتبر ہونے کی بات کی ہے، اس میں شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ اس وقت ہے کہ جب خبر واحد منفرد ہو، اپنی انفرادی حیثیت میں ہو. جب یہ اور حدیثوں اور سندوں کے ساتھ مل جائے گی تو پھر کثرت طرق سے اس کا یہ ذوف اٹھ جائے گا اور مرتبہ حسن کو پہنچ جائے گی، قابل احتجاج ہوگی. تو ایک بات تو یہ میں نے آپ کے سامنے، ایک اور میں حوالہ آپ کے سامنے دیتا ہوں،
اور یہ ہے میں نے جیسے پہلے نام لیا تھا النکت، مقدم ابن صلاح پہ کچھ ایک شرح ہے، اور اس کا صفحہ نمبر ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 62، اور مکتبہ دارالکتب علمیہ یعنی برو سے چھپی ہوئی ہے۔ اس کے اندر واضح طور پر لکھا ہے لم یکن من قبل صحیح و من قبل الحسنی۔ پھر یہ پوچھے ایک بحث ہے، اس کو انہوں نے کہا کہ وہ بحث کر کے کہتے ہیں کہ یہ روایت حسن کی قبیل سے ہوگی، یعنی ایک حسن کی ٹائپ بن جائے گی، قائد بن جائے گی۔ یحتج بہ و یعمل بہ، جس سے دلیل پکڑنا درست ہے اور اس کو پر عمل کرنا بھی درست ہے۔ تو لہذا ایک مجمع علیہ اور کنسنسس جس پہ ڈیولپ ہو چکا وہ یہ ہے کہ حدیث سے حسن لغیر ہی تک ہم واجب ثابت کر سکتے ہیں، دلیل پکڑ سکتے ہیں۔ اس کے بعد فضائل کی بات، مستحبات کی بات آ جاتی ہے، جو خبر ضعیف سے بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ آخری بات جو میں آپ کے سامنے کروں گا، اس نے کہا کوئی بھی خبر صحیح ایسی مل جائے، پہلے تو قطعی ثبوت قطعی الدلالہ وہ بات اصولاً غلط ہے۔ اب ہم چلتے ہیں حدیث صحیح ہو اور صحیح لی ذاتی ہی ہو، اس کے ہم جو تقاضا ہے علی سبیل التنزل، اس کے تقاضے کے مطابق ہی بات کر لیتے ہیں۔ علی سبیل التنزل داڑھی کے وجوب پر دلیل ہو۔ اب میں آپ کے سامنے داڑھی کے وجوب پر بالکل صحیح لی ذاتی ہی ہو، اور دلالت بھی اگرچہ ظنی ثبوت ہے لیکن قطعی الدلالہ ہے، کیونکہ چار چیزیں ہیں: قطعی ثبوت قطعی الدلالہ، قطعی ثبوت ظنی الدلالہ، ظنی ثبوت قطعی الدلالہ، ظنی ثبوت ظنی الدلالہ۔ فرض ثابت ہوتا ہے قطعی ثبوت قطعی الدلالہ سے، اسی سے حرام ثابت ہوتا ہے۔ ظنی ثبوت قطعی الدلالہ یا قطعی ثبوت ظنی الدلالہ، یہ دو ہیں جس سے واجب ثابت ہوتا ہے یا مکروہ تحریمی ثابت ہوتا ہے، اور اس سے نیچے ہے پھر ظنی ثبوت ظنی الدلالہ، اس سے مستحب اور سنت ثابت ہوتا ہے، سنت مستحبہ ثابت ہوتی ہے۔ تو اب قطعی ثبوت تو نہیں ہے، ظنی ثبوت قطعی الدلالہ ہے، جو واجب ثابت ہونے کے کرنے کا تقاضا ہے، جو جہاں ثابت ہوتا ہے وہ ہے، لیکن حدیث صحیح لی ذاتی ہی ہے، اور صحیح لی ذاتی ہی کی دلالت بالکل واضح ہے۔ تقلیم الاظفار بخاری شریف کا باب ہے کتاب الآداب میں، تقلیم الاظفار ناخن چھوٹے کرنا، اس کی حدیث کا نمبر ہے 5892، اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما راوی ہیں، فرماتے ہیں، فرمایا خالف المشرکین امر ہے، اور یہ میرے سامنے نور الانوار کی جو میں نے آپ کے سامنے کتابیں کھولی تھی سب کے اندر لکھا ہے، امر مطلقاً جب بولا جائے تو وجوب کا تقاضا کرتا ہے۔ خالف المشرکین، مشرکوں کی مخالفت کرو، ووفر اللحى، لحا دونوں طرح کتابوں میں لکھا ہے کہ اور داڑھیاں کو وافر کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ، یعنی آپ اپنی بیئرڈ کو، اپنی داڑھی کو بڑھانا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم پر واجب ہے، ضروری ہے۔ وحف الشوارب، مجھے پست کرو۔ اب آگے چلیں، وکان ابن عمر اذا حج او اعتمر قبض على لحیتی فما فاضل اخذه، گویا حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وفروا امر کی حد بھی بیان کر دی، تحدید بھی کر دی، لیمیٹیشن بھی کر دی۔ انہوں نے بتا دیا جب حج عمرہ آپ کر دے تو اپنی داڑھی کو پکڑتے، نیچے سے جو بال ہوتے اس کو کاٹ دیتے، اس سے داڑھی کا قبضہ ہونا ثابت ہو گیا کہ آپ نے اسی داڑھی کو وفرو کو بیان کیا، اور راوی نے اپنے عمل سے پھر اس کی تحدید بھی کر دی۔ یہ ایک راوی نہیں ہے، کتنے صحابہ ثابت ہے قبضے سے اوپر داڑھی کاٹنا، اور لہذا آگے بھی ایک لمبی بحث ہے، الگ بحث چلی جائے گی۔ میں بیسیکلی جو اس کی جہالتوں کو، اس پروفیسر کی جہالتوں کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اگلا باب ہے باب اعفاء اللحى، داڑھیوں کو معافی دینے کا باب، اس کی حدیث کا نمبر ہے 5893۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بیان کیا، آپ نے ہمیں حکم دیا، آرڈر ہے، انکحوا الشوارب واعفوا اللحى، اپنی مچھیں پست کرو، داڑھیوں کو معافی دو، داڑھیوں کو بڑھنے دو۔ تو لہذا یہ امر ہے، امر مطلقاً وجوب کے لیے آتا ہے، یہ بخاری شریف ہے۔ اب یہ صحیح مسلم ہے، اب میں مزید آپ کا حکم، یہ صحیح مسلم ہے، صحیح لذاتی ہی، اور بالکل واضح طور پہ حکم بھی موجود ہے، قطعی الدلالت بھی ہے، ظنی ثبوت ہے، قطعی الدلالہ ہے۔ اس کا باب ہے طہارت کا باب، اور خصائل فطرت، یعنی فطرت کی جو چیزیں اس کا بیان امام مسلم نے کیا ہے۔ اس کے اندر 3 حدیثیں 4 حدیثیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ نمبر 1، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوفوا الشوارب واعفوا اللحى، داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو پست کرو، یہ اس کا صفحہ نمبر 129 ہے، اور یہ مکتبات قدیمی کی چھپی ہوئی ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث لکھتے ہیں امر باعفاء الشوارب واعفاء اللحیہ، اعفاء الشوارب واعفاء اللحیۃ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھیاں بڑھانے کا حکم دیا، امرا، اور مجھے پست کرنے کا حکم دیا۔
اس سے اگلی حدیث دیکھیں تو اس میں سرکار نے فرمایا خالف المشرکین واحفظ الشوارب واوفوا اللحى، حضور نے فرمایا کہ مشرکوں کی مخالفت کرو، داڑیاں بڑھاؤ، مجھے پس کرو، اوفو وفا سے پوری کرنا، لمبی کرنا۔ اس سے اگلی چیز دیکھیں حضور نے فرمایا جز الشوارب ورخ اللحى خالف المشرکین، داڑیاں بڑھاؤ، مجھے پست کرو، مشرک کو اور مجوس کی مخالفت کرو۔ مجوسی داڑیاں منڈواتے تھے، بالکل حلق کروا دیتے تھے۔ تو لہذا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 فرامین ہو گئے۔ 5واں فرمان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، فرمایا من الفطرتی، فطرت میں سے قص الشوارب و اعفاء اللحیتی، اعفاء اللحیتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فطرت میں سے جو نیچرل چیزیں انسان کے اندر ردیت کی گئی ہیں ان میں سے کیا ہیں؟ مجھے پست کرنا و اعفاء اللحیتی، اور داڑیاں بڑھانا۔ پھر آگے چیزیں بیان کی ہیں۔ تو داڑھی کا بڑھانا، یہ 5 میں نے آپ کے سامنے حدیثیں بیان کی ہیں جو حضرت عبداللہ بن عمر سے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر سے دوسری روایت بھی، اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر سے تیسری روایت بھی، اور چوتھے راوی پہ آ جاتے ہیں حضرت ابو ہریرہ، اور اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ تو لہٰذا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہیں۔ پھر اس کی شروحات میں امام نووی کیا لکھتے ہیں، قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں، اور وہ کیا بیان کرتے ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے۔ میں جو چیز بیان کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے، انہوں نے کہا صحیح ذاتی ہی ہو اور اس میں داڑھی کے بڑھانے کا حکم ہو۔ میں نے آپ کے سامنے صحیح ذاتی ہی بیان کی ہے، اور اس کی دلالت بھی قطعی ہے، ظنی ثبوت ہے، قطعی الدلالہ ہے، اور یہی واجب ثابت ہونے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ باقی کوئی جاہلانہ اگر جہالت کی بات کرے، کوئی جاہلانہ گفتگو کرے، علم سے دور کی بات کرے، اکیڈمک ڈبیٹ سے ہٹ کر کوئی اور ڈبیٹ شروع کر دے تو اس کی اپنی بحث ہے، اس کا جواب ہمارے ذمے پر نہیں ہے۔ اب یہ وہ بحث تھی، ایک علمی طور پر بحث میں نے آپ کے سامنے کی ہے۔ چاہیے یہ کہ علمی اس بحث کا جو علمی جواب دیا جائے، نہ یہ کہ جس طرح اس نے پہلے طور پر اپنی جہالتیں بیان کی ہیں اسی طرح جہالت کے ساتھ پھر کوئی جواب دیا جائے، یا سنے نہ سنے اس کی مرضی ہے۔ جن کے پاس اس کی ویڈیو پہنچی ہے ان میں سے کچھ لوگ سن لیں، ہو سکتا ہے کئیوں کا دماغ خراب ہو گیا، علماء کے بارے میں نیگیٹو خیال پیدا ہو گیا، ان کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ کتنے علم کا مالک ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ملک کی توفیق دے۔